آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف جو کہ ہے وجود باری تعالیٰ۔ عقیدہ توحید میں ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال جاتا ہے اس کے بنانے والے کی طرف۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی مکان کو دیکھتے ہیں تو اس کے معمار یعنی اس کے بنانے والے کی طرف ہمارا خیال جاتا ہے کہ کتنا اچھا، کیسا اچھا مکان اس نے بنایا۔ کیا آپ نے کبھی کسی چیز کو دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ یہ از خود اب وجود میں آ گئی ہوگی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں؟ یہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، کیا یہ از خود وجود میں آ گئی ہیں؟ ان کو کسی نے نہیں بنایا؟ نہیں بچوں، ہر چیز کی بنانے والا کوئی خالق ہوتا ہے۔ تو ان گھروں کو بنانے والا بھی ایک معمار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر گھڑی کو دیکھیں تو آپ کا خیال گھڑی ساز کی طرف جاتا ہے، اس کو بھی کسی نے بنایا ہے تو وہ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کی بھی حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدم سے وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اسی طرح کائنات کا ذرا ذرا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ جب ایک ادنا سی چھوٹی سی چیز از خود وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا اتنا بڑا سسٹم جو چل رہا ہے وہ کیسے کسی بنانے والے کے بغیر چل سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی خالق و مالک کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے اور پھر اتنا صحیح اور مرتب اور منظم نظام چل سکتا ہے؟ اسی موضوع پر قرآن مجید میں خود بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود کائنات میں تدبر اور غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ کیا آپ آسمان اور زمین کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو اللہ کے وجود پر شک ہونے لگتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا؟ جو کوئی بھی ان چیزوں پر غور و فکر کرے گا اس کے ذہن میں از خود یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ ہاں ضرور اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ پھر بچوں جب ہم کائنات میں نظر دوڑاتے ہیں، آسمان و زمین میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ربط نظر آتا ہے، ایک نظام نظر آتا ہے، ہر چیز اپنے اچھے انداز کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو کون ہے اس کا بنانے والا؟ تو یہاں پر بھی نظم و ضبط کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہونے پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ ترجمہ، جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ تو بچوں جب ہم آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، جب ہماری نگاہ آسمان پر جاتی ہے تو آپ خود دیکھیے کہ آسمان کس قدر اچھا بنایا گیا ہے۔ کہیں پر آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے؟ کیسا فلیٹ سیدھا سادہ سا ہے، نہ کہیں پہ شگاف نظر آتا ہے، نہ کہیں پہ کوئی خلل نظر آتا ہے۔ ہم انسان کوئی چیز بناتے ہیں، کتنی بھی کوشش کر لیں اس میں کوئی نہ کوئی خلل رہ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل مسٹیک رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی بلند و بالا اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں کہ ایک ہی آسمان ہے ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی 7 تہیں اور موجود ہیں اور ہمیں اس میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار دیکھو، غلطی نکالنے کی کوشش کرو، ہر دفعہ تمہاری نگاہ پلٹ کر واپس آ جائے گی لیکن تم اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکو گے، تم اس میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ خلل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنا کامل، اتنا اچھا بنایا ہے کہ اس میں کوئی خلل اور کوئی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ پھر جب ہم مزید غور و فکر کرتے ہیں اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، چاند اور سورج اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، رات آتا ہے پھر دن آتا ہے اور اسی طرح پلٹ پلٹ کے کبھی رات اور کبھی دن، نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن سے پہلے رات آ جائے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات سے پہلے دن آ جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کائنات کا نظام چل رہا ہے اور ایک بہت پراپر منظم و مرتب نظام چل رہا ہے کہ اس میں کسی خلل، کسی کمی کی گنجائش نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے یا دن رات کے بعد آئے، اس طرح کی کبھی آج تک کوئی غلطی، کوئی مسٹیک نہیں ہوئی، سب کچھ اچھے طریقے سے جاری و ساری ہے کیونکہ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ آج سائنس نے ترقی کی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے، نظام شمسی ہے، اس میں ستارے سیارے تمام سورج کی گرد گردش کر رہے ہیں، زمین گردش کر رہی ہے، اس کے پلٹنے سے رات اور دن ہم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں باتیں آج پتہ چلی، جبکہ قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال پہلے اس سے آگاہ کر دیا کہ تمام چیزیں ایک دائرے میں تیر رہی ہیں، فلک میں یہ تمام چیزیں تیر رہی ہیں، اور یہ ایک بہت منظم اور مرتب نظام کائنات کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ودیعت کیا گیا ہے، ہمارے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ نظام ہے کائنات کا کہ جس میں ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مقررہ اندازے کے مطابق وہ نظم و ضبط چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ کیا خوب اندازہ ہے اللہ رب العزت کا کہ ہر چیز اپنے ایک طریقے کے مطابق چل رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ کبھی سورج چاند کے مدار میں نہیں آ جاتا، زمین چاند کے مدار میں نہیں چلی جاتی، ہر چیز اپنے مدار میں اپنے اندازے کے مطابق جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا ہے وہ ویسے ہی چل رہے ہیں، اور یہ اسی نسبت سے ہے کہ کائنات کا نظام مرتب ہے۔ اگر وہاں پر کوئی غلطی ہو جائے تو نہ زمین ٹھہر سکے، نہ سورج ٹھہر سکے، نہ چاند ٹھہر سکے، پھر تو قیامت برپا ہو جائے۔ تو بچوں یہ تمام دلائل کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ یہ تمام دلائل کائنات، اس کی اشیاء، اس کا نظم و ضبط اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بلند و بالا اعلیٰ ہستی موجود ہے جو اس تمام نظام کو لے کر چل رہی ہے، جس نے اتنا خوبصورت نظام انسان کے دیکھنے کے لیے پیدا کیا۔ دن کو آپ سورج دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، تمام اشیاء کو روشن دیکھتے ہیں، رات کے ٹائم آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کو کیسی ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو یہ تمام نظام کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یعنی کوئی انسان ہوتا ہے نا تو وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں ہی اچھا ہوتا ہے، دیگر سبجیکٹس میں، دیگر ڈپارٹمنٹس میں وہ نہیں کچھ کر سکتا۔ ایک ڈاکٹر انجینئر نہیں ہو سکتا، ایک انجینئر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ وہ تمام نظام کو لے کر چل رہی ہے۔ ہر نظم میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے، وہ ہر نظام کو اچھے طریقے سے لے کر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کائنات میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا، فہم و فراست دی۔ صرف وہی لوگ جب کائنات میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک یہ سب ہمارے رب واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اور پھر جو لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست تو دیا ہے لیکن وہ اتنا شعور نہیں رکھتے، یا ان کو ان کی کفر نے اندھا کر رکھا ہے، تو وہ کائنات میں دیکھتے بھی ہیں تو وہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کی جو سوچ کی نہج ہے وہی درست نہیں ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا ادراک بھی نہیں کرتے۔ تو بچوں اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ دن رات، چاند اور سورج، زمین و آسمان کی تخلیق، پھر اس کا تمام نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی کاریگری سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز، پوری کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چلا دے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آپ کا ایک گھر ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک کنبہ ہوتا ہے، بسا اوقات والدین کو وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سٹیٹ ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کو وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام کائنات کو نظم و ضبط کے ساتھ کس اچھے طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تخلیق کیا، تخلیق کے ساتھ اس کو نظم و ضبط کے ساتھ چلانا بھی ایک اہم
ذمہ داری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے، تمام اشیاء اس کی کن کی محتاج ہیں، وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اسی بات کی طرف کچھ یوں اشارہ فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی روش بتا رہے ہیں اور ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو کائنات میں، دیکھو کہ کیا یہ تمام چیزیں از خود وجود میں آ گئی ہیں، یا یہ آسمان و زمین ہے یہ خود بخود بن گئے ہیں، یا ان کو تم لوگوں نے بنایا ہے؟ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز از خود وجود میں آ جائے۔ پھر اتنی بڑی کائنات، زمین اور آسمان، کسی انسان کے یا کسی بشر کے یا کسی اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق کے بس میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بنا دے، تو اس کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس بات کی صراحت فرماتے ہیں کہ آؤ کائنات میں غور و فکر کرو۔ کوئی بھی ذی شعور انسان جب کائنات میں غور و فکر کرے گا تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لے آئے گا۔ بچوں، جس طرح سے زمین و آسمان اور کائنات کی تمام چیزیں پکار پکار کر یہ کہتی ہیں کہ ان کا بنانے والا، ان کا خالق و مالک صرف ایک واحد اللہ رب العزت ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ تو بعض اوقات لوگ اپنی فطرت کی آواز کو پہچان لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس آواز کو نہیں پہچان سکتے تو وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر لوگوں میں انبیاء کو مبعوث کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ اگر ہم انسانی تہذیب کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر تہذیب میں، ہر قوم میں لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہ خدائے واحد پر کسی نہ کسی صورت میں ایمان لے کر آتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا، وہ اس کے ساتھ اور لوگوں کو یا اور چیزوں کو معبود تصور کر لیتے تھے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارا خالق و مالک کے ساتھ تعلق استوار ہوگا۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے جس چیز کو طاقتور جانا اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے کیونکہ وہ طاقتور تصور کی جاتی ہے، سورج کی پرستش کی جاتی ہے، سمندر کی پرستش کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بت بنا لیا کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے ہی جو پیشوا تھے، جو مذہبی رہنما تھے، انہی کی مورتیاں بنا لی اور بعد ازاں ان کی پرستش ہونے لگی۔ تو بچوں، خدا کا کانسیپٹ ہمیشہ سے ہر تہذیب میں، ہر انسانی تہذیب میں موجود رہا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف قائل ہونا، اس کے وجود کو ماننا انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ پھر وہ غلط طریقوں کی طرف نکل جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں اور عبادت کے اعتبار سے بھی واحد اور یکتا مانتا ہے۔ پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ تو بچوں، کائنات کو دیکھیں تو بھی ہم اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کوئی ہوگا۔ پھر آپ اپنے وجود پر غور کریں، پھر آپ اپنے وجود کے جو تخلیقی مراحل ہیں مختلف، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، وہ 9 مہینے گزارتا ہے، تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے، پھر وہ پہلے بے بس ہوتا ہے، پھر وہ کرالنگ شروع کرتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، پھر وہ ایک اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے۔ پھر جب آپ سائنس کی طرف رجوع کریں تو آپ کے اپنے جسم کے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں، آپ کے اندر آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہے، آپ کا نظام تنفس ہے، سانس لینے کا نظام، نظام انہضام، ہضم کرنے کا نظام ہے، تو آپ کے اپنے وجود کے اندر بہت سارے نظام ہیں، کیسے وہ چل رہے ہیں؟ کیا آج خود سب کچھ ہو رہا ہے؟
ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے وجود کو دیکھے تو وہ ذات باری تعالیٰ کے آگے عاجز اور بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے، اس کو اتنا لمبا، اتنا سیدھا، اتنا درست اس کو تخلیق کر کے کھڑا کر دیتا ہے، پھر اس کی باڈی کے تمام نظام چل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف ایک ذات واحد ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انہی باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے انسانیت کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لو۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، جبکہ جب ہم کائنات میں اور اپنے نفسوں میں غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بنانے والی ذات صرف ایک خدائے واحد کی ہے، کیونکہ اگر کائنات کا نظام دیکھیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ خدا اس کو چلا رہے ہوں۔ آپ کی اسٹیٹ میں بھی تو صرف ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کی اسٹیٹ میں صرف ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اگر کہیں پر دو یا دو سے زیادہ کر دیے جائیں تو ایسی اسٹیٹ کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات کا اتنا بڑا سسٹم اللہ رب العزت کی ذات واحد چلا رہی ہے، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا آج دھوپ نکلے گی، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں آج بارش برسانی چاہیے۔ تو اس طرح سے ان تمام باتوں میں ہمارے لیے ایک نصیحت پوشیدہ ہے، ہمارے لیے ایک اشارہ پوشیدہ ہے کہ جب کائنات ہے اور اس کا نظام اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فہم و فراست اور حکمت والی صرف ایک ذات واحد اللہ رب العزت ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ تو آپ بھی بچوں دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے گھروں میں بھی سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زائد سربراہ ہو تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ بہت مشکل بات ہو جاتی ہے کہ جہاں پر دو لوگ ہوں تو دو انسانوں کی نفسیات بھی مختلف ہو سکتی ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام بہت سارے معبود چلا رہے ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے، صرف ایک ہمارا اللہ ہے جو اس تمام نظام کو تخلیق کرنے والا بھی ہے اور پھر اس کو نظم و ضبط کے ساتھ چلانے والا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے وہ تمام دلائل جو وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، خود ہمارے وجود میں ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، پھر جب کوئی انسان ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، ان دلائل پر سوچتا ہے بیٹھ کے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ذات واحد ہے جو اس تمام کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ تو یہ تھا بچوں وجود باری تعالیٰ کی دلائل پر مکمل موضوع، جس کو ہم نے آپ کے سامنے قرآن آیات کی روشنی میں پیش کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اسی موضوع کے اگلے ٹاپک کی طرف۔